اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں تنویر ارشاد اپنا تعلیہ کے چینل سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستوں، آج ہم کچھ اہم موضوعات پر بات کریں گے، جس میں سر فہرست اٹلی میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن کا عندیہ دیا گیا ہے۔ دوسرا برطانیہ جانے والوں کے لیے قرنطینہ لازمی اور 2000 پاؤنڈ کے اضافی اخراجات، جبکہ نمبر 3 وہ اٹلی میں سیاسی جماعتوں حکومت بنی ہے، اس میں سیاسی جماعتوں نے بلاک بنایا ہے سالوینی کے خلاف، حالانکہ ساری جماعتیں حکومت میں شامل ہیں۔ ان اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اٹلی میں کرونا کی صورتحال پر بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون کون سے زون جمعے سے ممکنہ طور پر وہ روسو ہونے جا رہے ہیں یا رانچو ہونے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں دوستوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے باعث پہلے ہی صورتحال کافی خراب تھی، اور گزشتہ سال کافی عرصہ لاک ڈاؤن میں بھی گزرا، کبھی ریڈ زون کبھی رانچو زون۔ تاہم موجودہ صورتحال کافی بہتر ہے، لیکن جو برطانیہ میں آنے والا نیا کرونا وائرس تھا، جو نئی وبا تھی، اس کے بعد ایک بار پھر اٹلی میں صورتحال وہ کافی خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ، جرمنی اور فرانس میں اس سے کافی صورتحال خراب ہوئی تھی، اور اب اٹلی میں بھی یہ تیزی سے کرونا وائرس کی نئی وبا ہے، جسے ہم برطانیہ کا وائرس نیا کرونا وائرس کہتے ہیں، وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور اٹلی کے سیاسی سائنسی ماہرین ہیں، ان کے درمیان اور جو نئی حکومت میں شامل سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے درمیان اس پر کافی اختلافات بھی پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ سائنسی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اٹلی میں ایک بار پھر سخت ترین لاک ڈاؤن کہ گزشتہ سال مارچ میں لگا تھا، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ نیا وائرس ہے اس کے باعث کافی نقصان ہونے کا خدشہ ہے، اور اگر اسے ممکنہ فوری طور پر نہ روکا گیا تو ممکنہ طور پر آئندہ پورا سال ہمیں لاک ڈاؤن جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جبکہ سیاسی جماعتیں ہیں، جن میں سالوینی بھی شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ عوام کو ڈرایا جا رہا ہے، ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے، اٹلی کی صورتحال اب کافی بہتر ہو چکی ہے۔ اسی طرح بتاتا چلوں کہ جمعے سے ممکنہ طور پر کچھ ریجنز ہیں، انہیں ایک بار پھر وہ ریڈ زون میں یا اورنج زون میں شامل کیا جانے کا امکان ہے۔ سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ 5 زون جن کے نام سامنے آ رہے ہیں، جو اورنج زون میں جانے والے ہیں جمعے کو یا ممکنہ طور پہ جا سکتے ہیں، ان میں لمباردیہ ہے، ملیہ رومانیہ ہے۔ ملیہ رومانیہ کے گورنر نے بھی کہا ہے کہ یہ زون سے اورنج زون میں شامل کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ باقی زون ہیں، ان میں لازیو ہے، پیدمونتے ہے، فرولی ہے اور مارکے ہے، جبکہ ابروزو وہ ریڈ زون میں جانے کا امکان ہے۔ اس کے 2 پروونس وہ پہلے ہی پسکارا اور وہ اس میں شامل ہیں ریڈ زون میں، ان کے ممکنہ طور پر وہ ریڈ زون میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ 5 زون جن کے نام بتائے ہیں، لمباردیہ، ملیہ رومانیہ، لازیو، پیمونتو، فرولی اور مارکے، ان میں ان کے اورنج زون میں جانے کا امکان ہے جمعے کے بعد سے۔ تاہم ابھی تک یہ بات حتمی نہیں ہے، لیکن حکومت کی جانب سے عندیہ دیا گیا، سیاسی ماہرین اور مقامی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 ریجنز ہیں، یہ ایک بار پھر اورنج زون میں جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کافی 4-5 ریجنز ہیں، وہ جس میں بلدانوں بھی شامل ہیں، وہ پہلے ہی وہ اورنج زون میں شامل ہیں۔ تو دوستوں، اس کا فیصلہ جمعے ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اٹلی کی سیاسی صورتحال ہے اور اس کے حوالے سے۔ اٹلی میں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بن چکی ہے، کل وزیر اعظم وہ اعتماد کا ووٹ بھی لینے جا رہے ہیں سینٹ سے۔ تاہم سب سے اہم پیش رفت ہوئی ہے، مشترکہ حکومت بنی تھی جس میں ساری جماعتیں شامل تھیں، سالوینی سمیت سابق حکومتی جماعتیں شامل تھیں، لیکن سابق حکومتی جماعتیں ہیں دائیں بازو کی، انہوں نے ایک سب سے اہم چیز یہ کی کہ گورنمنٹ کے اندر بھی اپنا، یعنی سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بھی اپنا ایک علیحدہ بلاک بنایا ہے، تاکہ سالوینی کی جانب سے کسی بھی قسم کی ممکنہ آپ یہ کہیں سیاسی خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے علیحدہ بلاک بنا لیا ہے، جس سے ایک بات تو کنفرم ہوگی کہ جو اقدامات سابق حکومت نے کیے تھے، جس میں امیگریشن ہو گئی یا دیگر بھی اقدامات ہیں، بونیسز ہو گئے، وہ تمام کے تمام اسے چھیڑا نہیں جائے گا۔ یہ قانون ڈکریٹو سالوینی ختم کیا تھا، اس سے بھی ماتیو سالوینی موجودہ حکومت میں وہ اسے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اسے تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ باقی جماعتیں جنہوں نے تبدیل کیا تھا
وہ اب بھی جو ہے میجورٹی میں ہیں، حکومت میں شامل ہیں، اور کابینہ میں بھی جو ہے ان کا بہت بڑا حصہ ہے، جبکہ ماتوئے سالوینی کے جو 3 وزراء ہیں ان کے پاس کوئی ایسی اہم وزارت بھی نہیں ہے وزارت داخلہ کے حوالے سے یا وزارت قانون کے حوالے سے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکیں۔ تاہم جو باقی جو جماعتیں ہیں جس میں 5 اسٹار موومنٹ ہے، پی ڈی ہے اور یو ہے، ان کے پاس انتہائی اہم وزارتیں بھی ہیں، اور ان کی جماعتوں نے ہی جو ہے یہ ڈکریتو سالوینی ختم کیا تھا۔ اس لیے ایک تو یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ جو ڈکریتو سالوینی ہے یہ وہ ختم ہو۔ تب سے جو اس میں اچھی اہم خوشخبری ہے کہ جو سابق حکومتی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا ایک بلاک بنا لیا۔ ان کو یہی کہنا ہے کہ سالوینی کی جانب سے کسی بھی جو سیاسی خطرات ہیں یا کوئی بھی ایسا اقدام ہے اس کے خلاف ہم جو ہے متحد رہیں گے، یعنی دائیں اور بازو کی جو سیاست ہے وہ اس اتحاد میں بھی جاری رہے گی۔ ایسا ظاہر ہوتا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو کہ مشترکہ طور پہ فیصلہ کریں گے، لیکن ایسا لگ نہیں رہا، اور ممکنہ طور پہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حکومت کو زیادہ دیر تک چلتے ہوئے بھی آپ نہ دیکھ سکیں، جس طرح ان کے اختلافات ابھی سے شروع ہو گئے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے یا دیگر معاملات پر۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ کے حوالے سے کہ برطانیہ میں جو ہے حکومت کی جانب سے برطانوی حکومت کی جانب سے جو ہے قرنطینہ کی جو شرط وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے میں نے اپنی ویب سائٹ پہ خبر چلائی تھی تو کافی سارے دوستوں نے اس میں جو ہے پوچھا تھا کہ جی اٹلی کا نام شامل ہے، پاکستان کا نام شامل ہے، اور بھی کئی ملکوں کا نام آیا تھا، حالانکہ وہ خبر میں لکھا ہوا تھا لیکن پھر بھی دوست جو ہے وہ خبر پوری پڑھتے نہیں ہیں اور پوچھتے ہیں۔ تو یہ بالکل قرنطینہ بالکل لازمی قرار دی گیا 36 ممالک کے لیے، تاہم اس میں جو ہے پاکستان کا نام شامل نہیں ہے اور نہ ہی اٹلی کا نام شامل ہے۔ جن ممالک کے نام شامل ہیں یورپ میں وہ صرف پرتگال ہے، اسی طرح متحدہ عرب امارات ہے اور افریقہ کے کئی ممالک ہیں، تاہم پاکستان، اٹلی، جرمنی، فرانس کا نام اب تک جو اس میں شامل نہیں ہے۔ برطانیہ کی جانب جو پابندی لگائی گئی ہے وہ ان ممالک پہ لگائی گئی جن میں کرونا کے جو ہے وہ کیسز زیادہ ہیں، جو نیا وائرس ہے اس کے کیسز زیادہ ہیں، تاہم الحمدللہ پاکستان میں جو اس حوالے سے جو ہے وہ صورتحال بہتر ہے، اس لیے پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ ایک اور اہم خوشخبری دے دوں کہ پاکستان حکومت کی جانب سے جو ہے پاسپورٹ کی تجدید میں نئے پاسپورٹ بنانے اور اس کی تجدید میں جو ہے فیسوں میں جو ہے وہ واضح طور پہ کمی کر دی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، تنویر ارشاد، اپنا تالیہ، اٹلی، اللہ حافظ۔